السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہیلپ میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ بعض افراد نے حضرت علی کے ہاتھ پر اس شرط پر بیعت کی تھی کہ وہ قصاص عثمان لیں گے، جن میں حضرت زبیر اور حضرت طلحہ بھی شامل تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا، جس پر حضرت علی نے فرمایا کہ ابھی انتظام درست نہیں اور حالات میرے کنٹرول میں نہیں آئے، اس لیے ابھی میں اس قابل نہیں ہوں کہ قصاص عثمان لے سکوں۔ جس کے بعد وہ چلے گئے۔ اس کے بعد قصاص عثمان کے سلسلے میں پہلے چیمے گوئیاں ہوئیں اور اس کے بعد مطالبہ شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان کے خلاف صحابیوں کے فتنے کو فروغ کرنے کی غرض سے حضرت علی نے نہ صرف صحابیوں کو سمجھا بجھا کر کنٹرول کیا، بلکہ حضرت عثمان کو بھی مفید مشورے دیے۔ لیکن بنو امیہ کے بعض افراد، جن میں مروان بن حکم پیش تھا، حضرت علی کے قیمتی مشوروں کا اثر زائل کر دیتا تھا، جس سے تنگ آ کر حضرت علی گھر میں بیٹھ گئے۔ یہی طرز عمل حضرت زبیر اور حضرت طلحہ نے بھی اختیار کیا۔ اس موقع پر حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حسن بن علی نے حضرت علی کو مفید مشورے دیے اور کہا کہ آپ یہاں سے مکہ یا پھر کسی دوسرے مقام پر چلے جائیں اور گوشہ نشینی اختیار کر لیں۔ آخرکار لوگ تھک ہار کر آپ کے پاس ہی آئیں گے اور اگر آپ یہاں موجود رہے تو آپ کو شہادت عثمان میں ملوث کر دیا جائے گا۔ لیکن حضرت علی نے ان سب کے مشوروں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ہر طرف قصاص عثمان کی آوازیں آنے لگیں تو حضرت علی نے دریافت کیا، قاتل عثمان کون ہے؟ سب صحابیوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم سب نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے۔ قاتل عثمان کو تلاش کرنا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا انہیں کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اس وقت صرف حضرت عثمان کی بیوی حضرت نائلہ گھر پر موجود تھیں۔ صحابیوں نے اگبی دربار پھلانگ کر حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ ان سب افراد سے قصاص لینا حضرت علی کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ لوگ جو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، ان کا مطالبہ اپنی جگہ درست تھا، مگر ان کی نظر حضرت علی کی مشکلات کی طرف نہیں جاتی تھی۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ بھی حضرت علی سے کوفہ جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ مکے چلے گئے، جہاں پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حج کی غرض سے گئی ہوئی تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بھی حضرت علی کو مفید مشورے دیے تھے، لیکن آپ نے بھی نہ مانا، جس کی وجہ سے ناراض ہو کر وہ بھی مکے روانہ ہو گئے۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کے مقرر کردہ گورنروں کی معزولی کے ساتھ ہی ایک خط کوفہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری اور دوسرا ایک قاصد کو دے کر حضرت امیر معاویہ کی طرف شام روانہ کیا اور انہیں بیعت کرنے کے لیے کہا۔ حضرت امیر معاویہ نے اس قاصد کو شام ہی میں روک لیا۔ اسی اثنا میں حضرت امیر معاویہ کا بھیجا ہوا قاصد بھی مدینے پہنچ گیا۔ جب حضرت علی نے خط کھولا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ انتہائی جہاں دیدہ کنان تھے۔ انہیں شام پر گورنری کرتے ہوئے 22 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور وہ شامیوں کے مزاج سے بخوبی واقف تھے۔ اسی دوران انہوں نے حضرت عثمان کا خون آلود کرتا اور حضرت نائلہ کی کئی کٹی ہوئی انگلیاں دمشق منگوا لی تھیں اور انہیں جامع محکمہ دمشق کے ممبر پر لٹکا دیا تھا۔ چنانچہ حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے قاصد سے شام کے حالات دریافت کیے تو اس نے جان کی امان حاصل کرنے کے بعد کہا کہ میں نے شام میں 60,000 شیوخ کو دیکھا ہے جو حضرت عثمان کا خون آلود کرتا پکڑ کر زار و قطار رو رہے تھے اور قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے، جسے حضرت امیر معاویہ نے لوگوں کے جذبے میں شدت پیدا کرنے کے لیے لٹکا رکھا تھا۔ جس پر حضرت علی نے فرمایا کہ وہ لوگ مجھ سے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ طلب کر رہے ہیں۔ اے اللہ، میں خون عثمان سے بری ہوں، قاتل عثمان کو اللہ سمجھے۔ جس کے بعد قاصد واپس چلا گیا۔
حضرت امیر معاویہ کا خط ملنے کے بعد حضرت علی کو ان کے ارادوں کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں بے نام ہو رہی تھیں، اس لیے صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد شج و کنج میں مبتلا تھی۔ انہوں نے اس جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ ان اکابر صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت محمد بن مسلمہ شامل تھے، جبکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ اور حضرت عمر بن عاص پہلے ہی کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے۔ اگر حضرت علی ان کو ساتھ لے کر چلتے تو ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ جب حضرت علی نے ان غیر جانبدارانہ صحابہ سے جنگ میں شرکت کی درخواست کی تو اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جنگ میں شرکت کروں تو مجھے ایسی تلوار عنایت کیجیے جو مسلمانوں اور کافروں میں فرق کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں حق و باطل میں تمیز نہیں کر رہا۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے مکہ روانہ ہو گئے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ اپنی تلوار ہمیشہ کافروں کے مقابلے میں استعمال کرنا، اور اگر کبھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا وقت آئے تو اسے کوہ احد پر لے جا کر پتھر پر پٹک کر توڑ دینا، لہٰذا کل میں نے اسے توڑ دیا۔ حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا، میں نے عہد کر رکھا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں سے جنگ نہیں کروں گا۔ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف تھے کہ انہیں ایک نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حج کی غرض سے مکہ معظمہ گئی ہوئی تھیں۔ اسی اثنا میں حضرت زبیر اور حضرت طلحہ بھی مکہ پہنچ گئے اور انہوں نے حضرت علی کی بیعت توڑ دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ مدینہ روانہ ہونے والی تھیں، لیکن حضرت عثمان کی شہادت کی اطلاع ملنے پر مکے ہی میں رک گئیں۔ انہوں نے حضرت عثمان کی فضیلت بیان کی کہ وہ پاک صاف تھے، لوگوں نے انہیں مظلوم شہید کیا اور ایسے مہینے میں خون ریزی کی جس میں قتل و غارت ممنوع تھی۔ انہوں نے حضرت عثمان کا مال لوٹا جو ان کے لیے جائز نہ تھا، واللہ عثمان کی ایک انگلی بلوائیوں جیسے تمام عالم سے بڑھ کر ہے۔ اس موقع پر حضرت عثمان کے مقرر کردہ گورنر عبداللہ بن خزرمی نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ کا ساتھ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ قصاص عثمان کی غرض سے مدینہ جانا چاہتی تھیں، جہاں پر دوسری ازواج مطہرات بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار تھیں، مگر جب انہیں یہ اطلاع ملی سب آئی بصرہ روانہ ہو چکے ہیں تو انہوں نے مدینہ جانے کے بجائے بصرہ روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ اس طویل سفر کی غرض سے ان کے لیے العساکر نامی ایک مضبوط و توانا اور تیز رفتار اونٹ بھی خریدا گیا۔ قصاص عثمان کے لیے حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور بہت سے دوسرے صحابہ نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ کا ساتھ دیا۔ ابتدا میں مکے سے 1600 افراد اونٹوں پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور 3000 تک پہنچ گئی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی حضرت عباس کی بیوی ام الفضل بنت حرث نے ایک اجرتی قاصد کو خط دے کر حضرت علی کو پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ قصاص عثمان کی غرض سے بصرہ روانہ ہوئیں۔ دیگر امہات المومنین بھی کچھ دور تک ساتھ چلنے کے بعد راستے ہی سے رخصت ہو گئیں۔ ان کے ساتھ حضرت عثمان کے بیٹے ابان اور ولید بھی تھے۔ جب یہ قافلہ حباب کے چشمے پر پہنچا تو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں، جس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ اونٹ سے اتر گئیں اور واپس جانے پر اصرار کیا، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم میں سے کس کو دیکھ کر حباب کے کتے بھونکیں گے۔ ابن خلدون۔ آپ ایک دن ایک رات وہاں پر رکی رہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ قافلے کی رہبری کے فرائض انجام دینے والے نے غلط کہا ہے، یہ حباب کی بستی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی
شور اٹھا، جلدی کرو، حضرت علی کا قافلہ پہلے پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد تیزی سے روانہ ہو کر قافلہ بصرہ پہنچ گیا اور انہوں نے حضرت علی کے مقرر کردہ گورنر عثمان بن حنیف سے جنگ شروع کر دی۔ مسجد میں قتل و غارت کرنے کے بعد حضرت عثمان بن حنیف کو گھر سے پکڑ لائے اور ان کے سر اور داڑھی کے تمام بال نوچ لیے، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کے کہنے پر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ جب حضرت علی کو کوفے کے حالات معلوم ہوئے تو آپ مہاجرین و انصار کے ساتھ، جن میں بدری صحابہ بھی تھے، 36 ہجری میں کوفہ روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ کل ملا کر 900 افراد تھے، جن میں اکثریت کوفہ اور بصرے کے لوگوں کی تھی۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سلام کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی سواری کی لگام پکڑ لی اور عرض کیا، امیر المومنین، اگر آج آپ مدینے سے باہر قدم نکالیں گے تو پھر کبھی اس شہر میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ لیکن حضرت علی کوفہ جانے کا مصمم ارادہ کر چکے تھے، اس لیے نہ رک سکے، اور اس کے بعد دارالخلافہ بھی کوفے میں منتقل ہو گیا، جس کے بعد مدینے کی مرکزیت جاتی رہی اور اہل مدینہ کو خلیفہ کے انتخاب کا حق بھی جاتا رہا۔ لیکن اس سے اہل مدینہ کو یہ فائدہ ضرور ہوا کہ آئندہ کشت و خون اور خانہ جنگی سے یہ شہر محفوظ ہو گیا۔ کوفے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت عثمان کے مقرر کردہ گورنر کی حیثیت سے موجود تھے۔ حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس اور اشتر نخعی کو کوفے روانہ کیا تاکہ انہیں مدد پر آمادہ کر سکیں، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری لوگوں کو غیر جانبدار رہنے کی تلقین کر رہے تھے، جس کے بعد حضرت علی نے حضرت حسن اور حضرت عمار بن یاسر کو کوفہ روانہ کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری لوگوں کو غیر جانبدار رہنے کا مشورہ دے رہے تھے کہ لڑائی میں نکلنا دنیا کی راہ ہے اور بیٹھے رہنا آخرت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے حضرت حسن اور حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ مباحثہ کرتے ہوئے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، ان قریب فتنہ برپا ہونے والا ہے، اس وقت بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہوا شخص پیدل چلنے والے سے بہتر ہوگا اور پیدل چلنے والا سوار سے بہتر ہوگا۔ کل مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ان کا خون حرام ہے۔ جس کے بعد فریقین میں تلخ کلامی ہو گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری لوگوں کو غیر جانبدار رہنے کا تلقین کر رہے تھے۔ فساد بیماری کی طرح ہے جو اٹھ کھڑا ہوا، تم لوگ اپنی تلواروں کو نیام میں کر لو، اپنے نیزوں کی نوکوں کو نیچے کر لو، اپنی سواریوں کے ٹنگ کاٹ دو، اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ اس موقع پر عدی بن حاتم اور حجر بن عدی نے اپنی قوم کو حضرت علی کا ساتھ دینے کے لیے کہا، جس پر 9000 افراد حضرت حسن کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی اثنا میں حضرت علی بھی مدینے روانہ ہو کر کوفہ پہنچ گئے۔ حضرت علی کے کوفہ پہنچنے کے بعد بعض افراد نے صلح کی کوشش شروع کر دی، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں بے نوا ہونے جا رہی تھیں۔ ان کوششوں میں حضرت آقا سر فہرست تھے، جنہیں درجہ صحابیت بھی حاصل تھا۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے خروج کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم امت کے اختلاف کو مٹا کر ان کی اصلاح چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے قصاص عثمان نہ لیا تو قرآن کا عمل ترک ہو جائے گا، جس پر حضرت آقا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے قاتلین عثمان کے شبے میں اہل بصرہ کے 600 آدمی کو قتل کر دیا ہے، جس کے بعد 6000 افراد ناراض ہو گئے ہیں اور انہوں نے حرقوس بن ظہیر کو بچا لیا۔ اگر آپ لڑیں گے تو فساد برپا ہوگا۔ نذیر اور ربیعہ کے قبائل بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین حضرت علی بھی قصاص لینا چاہتے ہیں، پہلے آپ ان کے ہاتھ مضبوط کریں، جب وہ اس قابل ہو جائیں گے تو ضرور قصاص لیں گے۔ اس تجویز کو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ نے مان لیا۔ چنانچہ حضرت آقا رضی اللہ عنہ نے واپس پہنچ کر حضرت علی کو حالات سے آگاہ کیا۔
جس پر حضرت علی کو خوشی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ حضرت عثمان کے محاصرے میں شریک تھے وہ الگ ہو جائیں۔ حضرت علی کی بات ان سپاہیوں کو ناگوار گزری جنہوں نے حضرت عثمان کی شہادت میں حصہ لیا تھا۔ ان میں مصر کے لوگ سرفہرست تھے، جن میں ابن سودا، خالد بن ملجم اور اشتر وغیرہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کیا کہ اگر یہ صلح ہو گئی تو ان سے قصاص لیا جائے گا، کیونکہ وہ حضرت علی کے ارادوں سے واقف تھے۔ انہیں یہ بھی علم تھا کہ حضرت علی کتاب اللہ سے بخوبی واقف ہیں۔ جس کے بعد انہوں نے رات کی تاریکی میں حضرت عائشہ کی فوج پر حملہ کر دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ یہ حملہ حضرت عائشہ صدیقہ کی فوج نے کیا تھا۔ صبح ہوتے ہی جنگ میں تیزی آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی اونٹ پر سوار ہو کر فوج کو روکنے کی غرض سے مدینے میں آ گئیں، لیکن ہنگامے میں کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ جنگ کے دوران حضرت علی کی نظر حضرت زبیر پر پڑی۔ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر حضرت زبیر کے قریب پہنچ گئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلائی اور ان سے کہا، ابو عبداللہ، تم کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے ایک دن پوچھا تھا کہ تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے جواب دیا تھا ہاں، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن تم ان سے ناحق لڑو گے۔ جس کے بعد حضرت زبیر نے کہا ہاں، مجھے یاد آ گیا، اور اس کے بعد حضرت زبیر واپس لوٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت طلحہ سے بھی کہا کہ علی نے مجھے ایک ایسی بات یاد دلائی ہے کہ اب میں مزید جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا، لیکن حضرت عبداللہ نے جنگ سے کنارہ کشی کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ نے جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مروان بن حکم نے حضرت طلحہ پر تیر چلایا، جس سے ان کا پاؤں شدید زخمی ہو گیا اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ حضرت زبیر جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد اکیلے واپس لوٹ گئے۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تھا اور حضرت زبیر نماز پڑھانے لگے تو ایک شخص عمرو بن الجرموز بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ اس نے آپ پر تلوار کا وار کر کے شہید کر دیا اور اس کے بعد حضرت زبیر کے ہتھیار، گھوڑا اور انگوٹھی لے کر حضرت علی کے پاس پہنچا۔ حضرت علی نے اسے دوزخ کی بشارت دی اور حضرت زبیر کی تلوار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ وہ تلوار ہے جس نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے رنج و ملال کو دور کیا ہے۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کی جنگ سے کنارہ کشی کے باوجود پورے زور و شور سے جنگ جاری تھی اور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے اونٹ کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ حضرت علی نے یہ دیکھ کر کہ جب تک حضرت عائشہ صدیقہ اونٹ پر سوار میدان میں موجود ہیں خون ریزی جاری رہے گی، جس پر انہوں نے حکم دیا کہ اونٹ کے پاؤں زخمی کر کے اسے بٹھا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، جس کے بعد اونٹ بلبلا کر بیٹھ گیا۔ جس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کی فوج کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ حضرت علی نے اعلان کر دیا کہ بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے، کسی کو قتل یا زخمی نہ کیا جائے، اور جو شخص ہتھیار ڈال دے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اسے امان ہے۔ اس اعلان کے بعد فوج نے جنگ سے ہاتھ روک لیے اور اس طرح یہ جنگ ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں دونوں اطراف سے 30 ہزار افراد نے شرکت کی تھی۔ فریقین کے 10,000 افراد اس جنگ میں شہید ہو گئے، جن میں 1,000 بنو ضبا کے تھے۔ جنگ کے اختتام پر حضرت علی حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی خیریت دریافت کی، اور دونوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ چند دن تک آرام کرنے کے بعد حضرت علی نے سواری کے لیے جانور اور ذخیرہ کے طور پر کچھ سامان حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں پیش کیا اور حضرت محمد بن ابوبکر اور کوفہ کی 40 معزز خواتین کے ہمراہ مکے روانہ کر دیا۔ رخصت ہونے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، یہ جنگ محض غلط فہمی کا نتیجہ تھی، میرے اور علی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو اس بات کا بعد میں بھی بہت دکھ رہا۔